بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون هردا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یعقوب علیہ السلام کو اس قدر رنج اور دکھ ہوا یوسف علیہ السلام کی جدائی کا کہ روتے رہتے تھے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں. تو جب دوسرا بیٹا بھی بچھڑ گیا تو دکھ مزید بڑھ گیا. تو جب انہوں نے سرد آہ کھینچی اور کہا کہ یوسف تو کہاں ہے، اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، تو بیٹے کہنے لگے قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین. کہنے لگے ایک عرصہ بیت گیا، مدت بیت گئی، 35-40 سال گزر گئے، آپ نے اس بات کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کو اس پہ صبر نہیں آیا، آپ اس کو بھولے نہیں ہیں. اور اگر یہی حال رہا تو یہ دکھ جو ہے آپ کا آپ کو آپ کی صحت کو تباہ کر دے گا. ہو سکتا ہے اسی میں آپ کی جان بھی جان آفرین کے سپرد ہو جائے. محبت کا ایک انوکھا اور نرالا انداز ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کا زخم ویسا ہی تازے کا تازہ تھا. مفسرین نے یہاں ایک سوال لکھا ہے کہ کیا انبیاء کو
اللہ کے علاوہ بھی کسی سے اتنی محبت ہو سکتی ہے؟ اہل اللہ کو تو صرف اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور انبیاء سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتے ہیں، درجے نبوت پہ فائز ہوتے ہیں، تو کیا اللہ کے سوا کسی سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انسان ہوتے ہیں، اور تمام انسانی خصوصیات انبیاء میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ محبت اس نظام عالم کو قائم رکھنے کے لیے ایک از حد ضروری جذبہ ہے۔ انسان چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے، عہدوں سے محبت کرتا ہے، اپنوں سے محبت کرتا ہے، والدین سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، دوستوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن قانون یہ ہے، اگر یہ محبت نہ ہو تو نظام عالم قائم نہیں رہ سکتا۔ ماں کو محبت نہ ہو تو بچے کی پرورش نہیں ہو سکتی، باپ کو محبت نہ ہو تو اولاد کو پال نہیں سکتا۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں واقعات جہاں والد کو محبت نہیں ہوتی تو بچے رل جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں۔ جہاں لوگوں کو والدین سے محبت نہیں ہوتی تو ان کا بڑھاپا خراب ہو جاتا ہے۔ کام جو آپ کرتے ہیں اگر اس سے آپ کو محبت نہیں ہے تو صحیح نہیں ہوتا۔ تو ایک نظام عالم کو قائم رکھنے کا از حد ضروری جذبہ ہے جس سے نظام عالم قائم ہے، اور اللہ نے ہر ایک کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن مومنین کی شان یہ ہوتی ہے، انبیاء اس سے بہت بلند و بالا ہوتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ دوسری محبتیں منع نہیں ہیں، لیکن یہ اتنی شدید نہ ہو کہ اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے۔ سب محبتوں پہ اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ تو انبیاء میں سب سے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، جب انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کی جان تک لے لے گی، فرمایا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ میں اگر شکوہ کرتا ہوں یا درخواست کرتا ہوں یا تذکرہ کرتا ہوں اپنے دکھ کا تو اپنے اللہ سے کرتا ہوں، کسی انسان سے نہیں کرتا، تمہارے ساتھ نہیں کرتا، کسی اور سے نہیں کرتا۔ میرا دکھ میں اپنے اللہ سے بیان کرتا ہوں، اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اگر مجھے بھی تمہاری طرح یہ بات ہوتی میرے دل میں کہ یوسف علیہ السلام مر گئے، قصہ ختم ہو گیا، تو شاید میں بھی بھول جاتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ انہیں حکومت و سلطنت بھی ملے گی، علم تعبیر کے ماہر بھی ہوں گے، نبوت بھی عطا ہوگی۔ وہ وقت کب آئے گا، وہ اب کس حال میں ہیں، اب ان پر کیا بیت رہی ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے مجھے اس کا دکھ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صاحبزادہ ابراہیم کا وصال ہوا تو آپ کی گود مبارک میں تھے اور اشقائے مبارک گر رہے تھے نیچے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ محبت فطری ہے، یہ باپ کی بیٹے سے محبت ہے، یہ فطری چیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی میں تو اپنے اللہ سے اپنی گزارشات پیش کرتا ہوں، اور اللہ نے مجھے وہ باتیں بتا دی ہیں جو تم نہیں جانتے۔ پھر فرمانے لگے یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، کہ میرے بچوں جاؤ اور وہیں یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ کیا پتہ ممکن ہے جس سلطان کی تم تعریف کر رہے ہو کہ یوسف ہی نہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اسے بھی تو سلطنت دینے کا وعدہ فرمایا، اور اس کے بھائی کو بھی۔ وَلَا تَيَأْسَوْا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہ ہو جاؤ۔ اللہ قادر ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتا ہے، مومن نا امید نہیں ہوتا۔
چنانچہ انہوں نے پھر تیاری کر لی، کارواں بنایا۔ گھر میں سرمایہ تو تھا نہیں، پہلی دفعہ تو یوسف علیہ السلام نے لوٹا دیا، وہی دوبارہ لے گئے تو وہ وہاں جمع ہو گیا۔ اب مزید سرمایہ نہیں تھا، زیورات تک تو لے گئے تھے، تو باقی بچا کیا لے کے جائیں؟ جو گھر میں استعمال کی چیزیں تھیں، برتن وغیرہ، یہ وہ کچھ چیزیں جمع کی اور کاٹ کباڑ اکٹھا کر کے فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اس رب کریم کی قدرت ہے، جس بھائی کو چند دراہم میں فروخت کر دیا تھا اور بڑے خوش ہوئے تھے کہ ہمیں 2 درہم مل گئے ہیں، اب اسی بھائی کے سامنے کھڑے ہیں اور کہنے لگے اے عزیز مصر، ہم پر تو بڑی مصیبت پڑی، قید سالی کی وجہ سے گھر میں بچا کچھ نہیں، ہمیں اور ہمارے خاندان کو بہت تکلیف پہنچی۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم یہ ایسا سرمایہ لائے جس میں کوئی سکہ تو ہے نہیں۔ ببضاعۃ مزجاۃ، مزجاۃ اس چیز کو کہتے ہیں جو سکہ نہ ہو، بازار میں چلنے والا کوئی نوٹ یا کوئی سکہ یا روپیہ پیسہ نہ ہو، بلکہ دوسری چیزیں اس کے بدلے میں دی جائیں، جیسے گھر کا سامان ہے یا برتن ہے یا یہ وہ۔ تو انہوں نے کہا جی اب تو گھر میں بچا کچھ نہیں تھا، تو ہم جو برتن استعمال کے تھے یا ان میں کچھ نئے پڑے ہوں گے، کچھ پرانے تھے، تو ہم وہ برتن اٹھا لائیں۔ ببضاعۃ مزجاۃ، ایسی پونجی ہے جو بازار میں چلنے کے قابل نہیں ہے۔ تو آپ بڑے کریم ہیں، آپ ہمیں غلہ پورا دے دیجئے، اگرچہ ہمارے پاس سرمایہ تو نہیں ہے، اور یہ جو پونجی ہم لائیں یہ بھی کوئی سکے تو نہیں ہیں، استعمال کے برتن ہی ہیں، اور ہمارے گھر میں بچے ہی یہ تھے۔ وتصدق علینا، آپ ہم پر صدقہ کیجئے، خیرات دیجئے، مہربانی کیجئے۔ اللہ قادر ہے کہ کل کا حال کیا تھا، آج ان سے صدقہ اور خیرات طلب کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو اور تصدق کرنے والوں کو، دوسروں کی مدد اللہ کی رضا کے لیے کرنے والوں کو بہترین معاوضہ عطا فرماتا ہے اور بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے عروج کے کمال پر تھے، اور برادران یوسف علیہ السلام اپنی عاجزی اور نیاز مندی کی بھی آخری حد تک چلے گئے تھے کہ ان کے سامنے دست بستہ کھڑے تھے اور خیرات اور صدقہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ کریم کو منظور تھا کہ اب یہ بھید کھول دیا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، فرمایا آج تو تم بڑے عاجز اور بڑے نیاز مند اور بڑے شریف اور بڑے اطاعت گزار اور کہتے ہو ہم خاندان نبوت کے افراد ہیں، فرزند ہیں یعقوب علیہ السلام کے، لیکن وہ وقت تمہیں یاد ہے جب یوسف اور اس کے بھائی سے دشمنی کرتے تھے، اور پھر جو حشر تم نے یوسف علیہ السلام کا کیا وہ یاد ہے؟ ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا نہیں کیا، کتنا ظلم کیا، کتنی زیادتی کی، جب تم نادان تھے، جب تمہیں احساس نہیں تھا کہ ہم اس وقت تمہارا یہ احساس کہاں گیا تھا کہ ہم خاندان نبوت کے افراد ہیں، ہم ایک نبی کے بیٹے ہیں، ہمیں ایک نبی کے پوتے ہیں، ایک نبی کے پڑ پوتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت تو تم سب کچھ بھول بھال گئے تھے، جاہل بنے ہوئے تھے، تمہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے
کہ یہ واقعی یوسف علیہ السلام یا تو ان بھائیوں کو 10 بھائیوں کو پتہ تھا، یا یوسف علیہ السلام کو یا اللہ بہتر جاننے والا ہے، اور کسی انسان کے علم میں تو تھا نہیں۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ عزیز مصر اور یوسف کا واقعہ تو یہ ہمیں کہاں یاد دلا رہا ہے۔ پھر ان کی وہ گھنٹی بجی کہ وہ جو ان کا خواب تھا اور جس پر ہم چڑ گئے تھے اور ہم نے کوشش کی تھی کہ انہیں مار دیا جائے، تو کہیں وہ سچ ہو گیا ہو اور یہی یوسف تو نہیں ہے۔ کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف، کہنے لگے کہیں آپ ہی یوسف تو نہیں ہے۔ وہ ساری بات آئی نا پھر ذہن میں، اور پھر جب انہوں نے یہ فرمایا تو پھر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو خد و خال بھی دیکھے، رخ انور بھی دیکھا، تو کہنے لگے لگتا ہے آپ ہی یوسف ہیں۔ قالوا انک لانت یوسف، کہنے لگے کیا آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ قال انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں۔ تو منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کہ اللہ قادر ہے۔ ہر تخریب تباہی کا خیمہ نہیں ہوتی، بعض تخریب ایسی ہوتی ہے جو تعمیر کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ ہر مصیبت مصیبت ہی نہیں ہوتی، بعض مصائب ایسی ہوتی ہیں جو ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہیں۔ ہر فرد کے ساتھ اس کی شان، اس کی ذات اور اس کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں پر اگر مصیبتیں آتی ہیں تو ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک عام گناہگار مسلمان پر اگر مصیبت آتی ہے تو تلافی معافات کا سبب بن جاتی ہے۔ چلو تو کچھ گناہ جھڑ جاتے ہیں، کچھ خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو بے شمار کئی گناہ اس کے عوض اللہ معاف فرما دیتا۔ جن کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا ان پر جو مصیبت آتی ہے وہ تو اور سزا کی ہوتی ہے اور انہیں اس کا دکھ ہوتا ہے۔ مومن پہ جو مصیبت آتی ہے اسے اس کا اس طرح دکھ نہیں ہوتا جس طرح غیر مومن کو ہوتا ہے، کیونکہ کافر پہ جو مصیبت آتی ہے از قسم عقوبات ہوتی ہے، یعنی سزا کا ایک حصہ ہوتی ہے، اور وہ صرف جسمانی تکلیف نہیں دیتی بلکہ اس کے دل میں بھی بھانبڑ دہکتے ہیں اور وہ اندر باہر ظاہر باطن دونوں طرح سے پریشان ہوتا ہے۔ کافر کی مصیبت از قسم عقوبات ہوتی ہے، مومن کی تلافی معافات ہوتی ہے، اور انبیاء، صلحاء اور اہل اللہ کی ترقی درجات کا سبب بنتی ہے۔ تو فرمایا تم نے تو سمجھا کنویں سے نکال کر غلام بنا کر بیچ دیا، اب زندگی بھر یہ بکتا چلا جائے گا اور کہیں جا کر زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ نے مجھے وہاں سے اٹھا کر مصر کا حکمران اور سلطان بنا دیا۔ قد من اللہ علینا، مجھ پر، میرے بھائی پر، ہم سب پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ یہی خاصہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں کا اور اللہ سے دوری والے بندوں کا، یہ دو الگ الگ ہوتے ہیں۔ اہل اللہ پہ اگر تکالیف بھی آئیں تو وہ اس نتیجے کو یاد رکھتے ہیں جو ان تکالیف کے بدلے بطور انعام انہیں عطا ہوتا ہے، اور دوسرے بندے پہ تکلیف آئے جو اللہ سے آشنا نہ ہو تو وہ شکوے تکلیف کی جب ذکر کرے گا تو تکلیف کا کرے گا، دکھ بیان کرے گا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ اب کتنے، یعنی انہوں نے 40-42 بلکہ لگو بگ نصف صدی بیت گئی، کتنے دکھ جھیلے، والد گرامی سے جدا ہوئے، کنویں میں پھینکے گئے، غلام بنائے گئے، جیل بھیجے گئے بے قصور، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن وہ ساری کا تذکرہ نہیں فرماتے۔ وہ فرماتے ہیں قد من اللہ علینا، اللہ نے مجھ پر بہت احسانات کی، کہاں کہاں سے کس کس طرح مجھے کہاں لایا اور کہاں پہنچا دیا۔ انہ من یتقی و یصبر، یقیناً جس کا رشتہ دل کا رشتہ اللہ سے ہو، یتقی
جو اس بات سے زندگی بھر ڈرتا رہے کہ یہ کام کرنے سے کہیں اللہ کریم خفا نہ ہو جائے۔ تقویٰ ایک باطنی اور قلبی رشتہ ہے۔ ظاہراً یہ چیزیں ہم دنیا میں بھی برتتے ہیں، ہمیں بعض لوگوں سے تعلق ہوتا ہے، بھائیوں سے ہوتا ہے، دوستوں سے ہوتا ہے۔ کوئی فیصلہ کرتے وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، میں اس سے پوچھ لوں، اگر میں یہ فیصلہ کروں تو کہیں وہ تم برا نہیں مانے گا۔ بلکہ یہ آج کل جو یہ ووٹوں کی بنی ہوئی ہے چالاکی، یہ سارا ہیرا پھیری ہے۔ تو اس ہیرا پھیری میں ووٹ دینے کے لیے بھی لوگ، کوئی ان کا بھائی باہر کسی ملک میں بیٹھا ہے تو اس سے بھی کہتے ہیں یار اسے فون کریں گے، اس سے پوچھیں گے، پھر فیصلہ کریں۔ ایک تعلق ہوتا ہے کہ کہیں میری اس بات کو وہ برا نہ منائے۔ یہ تعلق اگر اللہ کریم سے ہو جائے کہ میں جو کچھ بولنے لگا ہوں، جو کچھ میں کرنے لگا، کہیں اللہ کریم اس سے ناراض تو نہیں ہوں گے، تو اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تو فرمایا جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، صبر ہوتا ہے اللہ کی اطاعت پہ اپنے آپ کو پابند کر لینا۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ایسے لوگ خلوص دل سے کام کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ ایسے لوگوں کا معاوضہ اور اجر ضائع نہیں فرماتا، انہیں ان کے کام سے کئی گنا بڑھ کر زیادہ، کروڑوں گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تب وہ کہنے لگے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہنے لگے اللہ کی قسم، یقیناً اللہ نے آپ کو ہم پر بہت بڑی فضیلت بخشی، اللہ نے آپ پر بہت احسان فرمایا۔ اس بات کا اللہ ہی گواہ ہے، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، دل سے کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم۔ قسم ہوتی ہے کہ جس کی قسم کھائی جائے وہ اس بات پہ گواہ ہے، دلیل ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ قسم صرف اللہ کے اور کسی کی نہیں کھانی چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے، تمہارے سر کی قسم، مجھے باپ کی قسم، مجھے ماں کی قسم، یہ سب ناجائز اور ناروا ہیں۔ اگر قسم دینی ہے تو اللہ کی دی جائے کہ وہ ہر بات پہ شاہد ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم یقیناً اللہ نے ہم پر آپ کو بہت سربلند سرفراز فرمایا ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم اقبال کرتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا تھا، برائی کی تھی، خطا کی تھی، ہم اپنی خطا کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ کے پاس سلطنت ہے، حکومت ہے، بادشاہت ہے، اختیار ہے، ہم مجبور و بے بس آپ کی عدالت میں کھڑے ہیں، ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں۔ آج بھی آپ جو چاہیں سزا دیں، جو چاہیں ہمارے ساتھ سلوک کریں، ہمیں بات ساری سمجھ آ گئی، جو کچھ ہم نے کیا، جو ہم نے سوچا وہ غلط تھا، جو اللہ نے آپ کو خواب دکھلایا تھا وہ سچا تھا، وہ آج پورا ہو گیا۔ آپ بادشاہ ہیں، سلطان ہیں، اور ہم آج مجرم آپ کی بارگاہ میں ملزم نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے جرم کیا تھا، ہم مجرم ہیں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، انہوں نے فرمایا آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، آج تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے، سب معاف کرتا، چونکہ زیادتی میرے ساتھ تم نے کی تھی، میرا اختیار ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں، آج تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے۔ اہل مکہ نے 13 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کے بس میں تھی وہ تکلیف پہنچائی، جو بھی وہ پہنچا سکتے تھے، آپ کے صحابہ کو تکلیف دی، بعض شہید ہو گئے، بعض کو مارا پیٹا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شمار بے پناہ زیادتیاں کی گئیں، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا
تو فاتح جو ہوتا تھا شاعر یا قوم کو فتح کرتا تھا تو وہ قوم ساری اس کی غلام تصور ہوتی تھی، قیدی بن جاتی تھی، سارا شہر غلام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ نے پوچھا کہ مکہ والو تمہیں یاد ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا زیادتی نہیں کی، آج تم مفتوح ہو، اللہ نے مجھے فاتح بنایا ہے، تمہارا کیا خیال ہے آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو بیک زباں ہو کر کہنے لگے کہ آپ تو کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، کریم ابن الکریم ہیں، آپ سے ہمیں کرم کی امید ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں آج تمہیں وہی جملہ دہراتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، انتم الطلقاء، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ یعنی بجائے سزا کے انعام بخشا اور آزادی، سب سے قیمتی سرمایہ انسان اور قوم کے پاس اس کی آزادی ہوتا ہے۔ فرمایا تمہاری آزادی تم ہار چکے، میں تمہیں واپس لوٹاتا ہوں، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ یوسف علیہ السلام فرمایا قال التثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یغفر اللہ لکم، میں نے خود بھی معاف کیا اور میں اللہ کریم سے بھی تمہارے لیے معافی کا طالب ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، میں دعا کرتا ہوں۔ وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے، وہ سب بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میں اس سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ زیادتی میرے ساتھ تم نے کی تھی، میں نے تمہیں معاف کیا، میرا پروردگار بھی تمہیں معاف فرما دے۔ اب ساری بات واضح ہو گئی، والد کی ساری بات اپنے بھائی سے بھی سن چکے تھے بالتفصیل، چونکہ بنیامین تو ان کے پاس تھا۔ تو فرمایا یہ بات اب چھوڑو کہ تمہارے پاس سرمایہ نہیں ہے اور تم برتن لے آئے اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور غلہ لے جانے، تم غلے کی باتیں بھی چھوڑو۔ تم ایسا کرو، پہلی بات تو یہ کرو، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيَّاتِ بَصِيرًا، یہ میرا کرتا میرے والد گرامی کے رخ انور پہ پھیرو، ان کی بصارت ٹھیک ہو جائے گی، ان کی نگاہ واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تمام خاندان کو لے کر یہاں آ جاؤ۔ اب غلہ لے جانے کی باتیں چھوڑو، جاؤ اور اپنے سارے خاندان کو اونٹوں پہ بٹھا کر قافلہ بنا کر یہاں لے آؤ۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ بزرگوں کی استعمال شدہ چیزوں میں برکت ہوتی ہے من جانب اللہ، اور یہ تبرکات ہوتے ہیں، لیکن اس برکت کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کے مقرب بندے تھے، اللہ نے ان پہ رحم فرمایا، اور جو تجلیات باری ان کے وجود پہ آتی تھیں اس نے ان کے وجود کے ساتھ لگنے والی چیزوں کو بھی مبارک کر دیا ہے۔ تو تبرکات میں برکت ہوتی ہے، لیکن انہیں اللہ کا شریک نہیں بنا لینا چاہیے کہ انہیں سامنے رکھ کر سجدے کرنے شروع کر دو اور انہیں چومنا شروع کر دو، اور وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، برکت حاصل کرنی چاہیے۔ تو فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ۔ جب بھائیوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، تب کرتے نے کہا کہ نہیں۔ جب زلیخا نے الزام لگایا تب بھی کرتا گواہ بنا، اور تیسری مرتبہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے مرض سے شفا کا کام یوسف علیہ السلام کے کرتے نے کیا۔ ادھر عجیب بات ہے، انبیاء کے علوم بے پناہ ہوتے ہیں، بے حد و بے حساب ہوتے ہیں، لیکن جو بات اللہ اپنی حکمت سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے وہ نہیں جان سکتے۔ بے پناہ علوم تھے، اللہ کے نبی تھے یعقوب علیہ السلام، لیکن جدائی سے لے کر آج تک انہیں یوسف علیہ السلام کی کوئی خبر سن گر نہیں تھی۔ یہ پتہ تھا کہ زندہ ہیں، وہ اس خواب کو، وہ تو خواب بھی الہی تھا،
کہ آپ کو حکومت و سلطنت بھی ملے گی، نبوت بھی ملے گی، تو یہ یقین تھا کہ زندہ کہاں ہیں، کس حال میں تھے، پتہ نہیں تھا۔ اب جب وقت آیا تو قافلہ مصر سے نکلا، فلما فصلت العیر، جب قافلہ بن کر وہ قمیص لے کر مصر سے نکلا، قال ابوہم، یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم میرا مذاق نہ بناؤ اور اس بات کو تم غلط نہ سمجھو تو آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ مولوی رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا مزیدار لکھا ہے یہاں، کسے پرسید آن گم کردہ فرزند، کہ اے روشن گوہر پیرے خرد مند۔ کسی نے یعقوب علیہ السلام سے پوچھا، جو ایک بزرگ اور بڑے روشن دماغ اور عالی دماغ اور اپنا بیٹا کھو چکے تھے، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرادر چاہے کنعانش ندیدی، کہ آپ نے مصر سے یا یوسف علیہ السلام کا کرتا شہر سے نکلا تو آپ نے یوسف کی خوشبو سونگھ لی، اور آپ کے اپنے شہر کے ویران کنویں میں پڑے رہے، آپ کو وہاں پتہ کیوں نہیں چلا کہ یوسف کنویں میں پڑا ہے؟ مصر تو بڑے دور ہے اور یہ کنواں تو آپ کے شہر کے ساتھ والے جنگل میں ہے، تو یہاں سے آپ کو کوئی خبر نہیں آئی، اور مصر سے آپ سے مصرش بوئے پیرہن شمیدی، ان کے کرتے کی خوشبو آپ نے مصر سے سونگھ لی۔ چرادر چاہے کنعانش نے، تو کنعان کے کنویں میں آپ کو وہ کیوں نظر نہیں آئے؟ انہوں نے فرمایا، بے گفتہ والے ماں برکے جہان است، دمے پیدا دمے دیگر نہان است۔ انہوں نے فرمایا ہمارے مشاہدات اس طرح ہوتے ہیں جس طرح آسمان پر بجلی چمکتی ہے تو روئے زمین کو روشن کر دیتی ہے، اور جاتی ہے تو گپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جو چیز اللہ بتانا چاہتے ہیں وہ ساری واضح ہو جاتی ہے، جس پہ پردہ رکھنا چاہتے ہیں اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ گہے برتارم اعلیٰ نشینم، کبھی تو اللہ کے عرشوں سے اوپر عالم امر تک ہماری زد میں ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ گہے پر پشت پائے خود نبینم، اور کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں کی پشت بھی نظر نہیں آتی جو ہر ایک کے سامنے ہوتی ہے، وہ بھی ہماری نظر سے گم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اعلام من اللہ ہوتا ہے، جو چیز وہ بتانا چاہتا ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، جو نہیں بتانا چاہتا اس کی سمجھ نہیں آتی۔ گویا علم غیب اللہ کریم کا خاصہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو غیب میں دخل نہیں ہے۔ انبیاء کو بے پناہ مغیبات پہ اطلاع دی جاتی ہے، لیکن وہ اطلاع عن الغیب ہوتی ہے، یعنی غیب پر خبر کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ جو چاہتے ہیں وہ واضح کر دیتے ہیں، جو نہیں چاہتے وہ نہیں بتاتے۔ یہ اللہ کی شان ہے اور اس کی اپنی عظمت ہے۔ قالو تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو بیٹے کہنے لگے جب انہوں نے کہا کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو جو لوگ پاس تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کو یوسف علیہ السلام کے اس پرانے خیال نے نہیں چھوڑا، یہ آپ کے دل میں ویسے ہی تازہ ہے۔ لیکن جب قافلہ پہنچا، فلما ان جاء البشیر، جب قافلہ اور وہ خوشخبری دینے والا شخص جس کے پاس قمیض تھی جب وہ پہنچا، القاء علی وجہہ فرتد بصیرا، تو انہوں نے وہ قمیض یعقوب علیہ السلام کے رخ انور پہ ڈالی، ان کی آنکھیں بحال ہو گئی، درست ہو گئی۔ تو انہوں نے فرمایا، قال الم اقل لکم، میں تمہیں کہتا نہیں تھا، تمہیں یاد نہیں ہے، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مجھے یہ علم تھا کہ میرا بیٹا سلطان ہوگا، میرا بیٹا اللہ کا نبی ہوگا، میرا بیٹا حکمران ہوگا،
لیکن درمیان میں کیا ہو رہا ہے یہ مجھے علم نہیں تھا، جس کا مجھے دکھ ہوتا۔ تب بھائیوں نے دست بستہ ان سے بھی عرض کی، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا جی ہم نے غلطی کی تھی، ہم نے قصور کیا تھا، ہم نے بہت بڑا جرم کیا تھا، استغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارا گناہ معاف کر دیجیے، ہم آپ کے بھی گناہ گار ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھی گناہ گار ہیں، آپ ہماری خطا معاف کر دیجیے، ہم نے بہت بڑی خطا کی تھی۔ فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں بہت جلد تم سے اپنے پروردگار سے بھی تمہارے لیے معافی چاہوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً فرما دیا لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ کوئی تم سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، انہوں نے فرمایا دیکھو میں بہت جلد کرتا ہوں، میں اللہ سے بھی معافی چاہوں گا۔ تو چونکہ زیادتی یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی، انہوں نے معاف کر دی۔ یعقوب علیہ السلام نے انہوں نے درخواست کی تو انہوں نے سوچا کہ زیادتی تو یوسف سے کی ہے، اس سے بات کر کے اس نے معاف کیا تو میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اتنی احتیاط ہوتی ہے انبیاء کے کلام فرمانے میں۔ فلما دخلوا على یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، چنانچہ وہ خوشی خوشی ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے ہوئے گھر پہنچے، اور اس تمام اہل خانہ کا چھوڑو یہ کچے مکان اور یہ کچے برتن چھوڑو اور سب لوگ تیار ہو جاؤ۔ تو فرماتے ہیں 90 91 یا 100 کے قریب افراد خاندان تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، بہویں، پوتے پوتیاں، وہ سارا خاندان ملا کے کوئی 90 اور 100 کے درمیان تعداد بتاتے ہیں مفسرین کہ لوگ تھے۔ پھر یہ مصر میں آباد رہے، پھر یوسف علیہ السلام کے بعد پھر فرعونوں کا عہد آیا، پھر انہوں نے انہیں غلام بنا لیا، بنی اسرائیل پر مظالم توڑے، پھر موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور وہ انہیں لے کر نکلے۔ تو مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تو 7.5 لاکھ کی تعداد تھی، یہ جو 90-100 بندہ وہاں گیا تھا تب تک 7.5 لاکھ ہو چکا تھا۔ حالانکہ فرعونیوں نے بے شمار قتل کیے، بے شمار مظالم کیے، بے شمار تباہی کی۔ جو جب واپس یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ شہر سے باہر استقبال کے لیے تشریف لائے، والدین کا استقبال کیا، بھائیوں کو ساتھ لیا، فرمایا قال ادخلوا مصر، آپ شہر میں داخل ہوں، آپ مصر میں چلیے، یہ ملک آپ کے خادم ہے، یہ ملک آپ کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آمنین، اللہ نے چاہا تو یہاں آپ کے لیے امن ہی امن ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، کسی طرح کی دکھ تکلیف نہیں ہوگی۔ ورفع ابویہ علی العرش، اپنے والدین کو اور اپنے خاندان کو، بھائیوں کو ایک بہت بڑے عظیم تخت پر جگہ دی، جہاں خود جلوہ افروز ہوا کرتے تھے، شاہی تخت پر جگہ دی۔ وخروا لہ سجدا، وہ سب آپ کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ قال یا ابت ھذا تاویل رؤیا من قبل، تو انہوں نے عرض کیا کہ والد گرامی یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، میرا خواب سچ ہو گیا، جو میں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو اب میرے والد گرامی، والدہ، 11 بھائی ہیں، یہ میری تعظیم بجا رہے ہیں۔ قد جعل ربی حقا، میرے پروردگار نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو کشف، الہام، القاء یا صحیح خواب بھی ہو تو ہو سکتا ہے کسی نے جیسے دیکھا ویسا ہو جائے، لیکن کب ہو یہ وقت کی تعین کو نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے علم میں ہوتی۔ کب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا؟ جب عمر 6-7 سال تھی، اور کب وہ پورا ہوا؟ جب 50 سال کو پہنچنے والے تھے، 42-43 سال درمیان میں لگ گئے، اور کیا کیا نشیب و فراز نہیں آئے اس میں۔
سجدے کی جہاں تک بات ہے تو یہ جو مروجہ سجدہ ہم نماز میں کرتے ہیں یہ اور شے ہے. جو سجدہ بادشاہوں کو تعظیمی کیا جاتا ہے وہ اور شے ہے. وہ اس طرح نہیں ہوتا. وہ بادشاہ کے سامنے جھک کر وہ اردو میں کہتے ہیں کورنش بجا لاتے ہیں. تو اس طرح جھک کر جب بادشاہ کو ادب اور احترام پیش کیا جاتا ہے تو اسے سجدہ کہہ دیا جاتا ہے. میں نے بعض ممالک میں بادشاہوں کے دربار میں یہ ہوتے بھی تھے. ہر بادشاہ آج بھی جتنے بادشاہ ہیں ان کے پاس جو بندہ دربار میں حاضر ہوتا ہے وہ سفیر ہو وزیر ہو بڑا ہو چھوٹا ہو تو اس طرح ہاتھ باندھ کر جھک کر آداب کرتا ہے. اسی کو سجدہ کہا گیا. لیکن بئی صورت جس طرح ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں کہ دونوں پاؤں بھی زمین پر ہوں, دونوں ہاتھ بھی زمین پر ہوں, دونوں گھٹنے بھی زمین پر ہوں, ناک بھی زمین کو چھوئے, پیشانی بھی زمین کو چھوئے اور اللہ کی بڑائی بیان کی جائے, یہ سجدہ کسی بھی شریعت میں جائز نہیں تھا. اس صورت میں جائز نہیں تھا. تعظیم کرنا, اس کی عظمت کا اقرار کرنا, اس کے سامنے جھک جانا, وہی سجدہ تھا آدم علیہ السلام کو بھی اور وہی سجدہ کیا جاتا ہے سلاطین کو بھی اور آج بھی کرتے ہیں, اس دور میں بھی کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ جائز ہے یا نہیں, یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسا کرنا درست ہے یا نہیں, لیکن آج بھی بادشاہوں کو تعظیم دی جاتی ہے سر جھکا کر. تو فرمایا قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاءکم من البدو. اب دیکھو اللہ کے بندوں کا عجیب حال ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, احسان گنتے جا رہے ہیں, کسی دکھ کا ذکر نہیں فرماتے. کہنے لگے اللہ کا کتنا احسان ہے کہ مجھے جیل سے رہائی دلائی اور میرے ماں باپ کو, بھائیوں کو, والدین کو دیہات سے اٹھا کر مصر جیسے عظیم شہر میں لے آئے. اس کے بعد ان زغ الشیطان بینی و بین اخوتی, اس کے بعد بھی کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان کتنا فساد ڈالا اور کتنے ہمیں دور تک پہنچا دیا, لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ وہ ساری تلخیاں بھول کر پھر میرے بھائی میرے ساتھ لگ گئے اور ہم ایک جان ہو گئے, اور میرے بھائیوں کو بھی میرے والدین کو بھی دیہات سے اٹھا کر اس عظیم شہر میں لے آیا. ان ربی لطیف لما یشاء, بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے اس کی بہت خوبصورت تدبیر کرتا ہے, بہت اچھے طریقے سے اور بہت نپے تلے انداز سے چیزوں کو وہاں پہنچا دیتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم, بے شک وہ جاننے والا بھی ہے اور جاناتر بھی ہے. اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ کس کام کو کیسے کیا جائے, یہ اس کی حکمت ہے, لیکن جو چاہتا ہے بڑے خوبصورت انداز سے اسے انجام تک پہنچا دیتا ہے. پھر براہ راست اللہ کریم سے مخاطب ہو کر عرض کرتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک, اے اللہ تیرا احسان ہے تو نے مجھے سلطنت اور ملک کی حکومت عطا فرمائی. اس کا مطلب ہے کہ نیک لوگوں کے پاس اقتدار و اختیار ہونا منع نہیں ہے. یہ جو جہاں بن گیا ہے نا اب رواج کہ جی تم نیک لوگ ہو, مسجد میں جاؤ, اللہ اللہ کرو, قرآن شریف پڑھو, تم سیاست میں کیا لیتے ہو اور تمہیں ملک کی تدبیر سے کیا غرض, یہ نری بکواس ہے, یہ واہیات ہے. اگر نیک لوگ ان کاموں سے الگ ہو جائیں اور نرا بدکاروں کے ہاتھ آ جائے تو پھر یہی حشر ہوگا جو آج ہمارا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک, ہمارے دستور, ہماری سیاست میں نیک لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے اور ہماری عوام بھی کسی نیک بندے کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بدکاروں کو دیتے ہیں, اس لیے کہ یہ خود بدکار ہیں اور ووٹ دیتے وقت ان کا ارادہ نیک نہیں ہوتا. اکثریت کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو ووٹ دو کہ جب ہم جرم کریں گے وہ ہماری پشت پناہی کرے. بنیادی طور پر شاید اللہ کا کوئی بندہ ہو جس کا ارادہ نیک ہو کہ کسی شریف بندے کو ووٹ دوں. اکثریت خود, میں عجیب حیران ہوتا ہوں کہ جن لوگوں کا باپ دادا بھی تھانے تک نہیں گیا, نہ ساری زندگی انہوں نے کوئی جرم کیا, نہ تھانے تک گئے,
سوچتے وہ بھی یہ ہے کہ کل تھانے جانا پڑا کہ تو کون سفارش کرے گا؟ بھئی تمہاری پشتیں گزر گئیں، تمہیں تھانے کیوں جانا ہے؟ تمہیں کیوں جرم کرنا ہے؟ تم برائی کے لیے برے آدمی کو کیوں ووٹ دیتے ہو؟ لیکن کرتے یہی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو جی نیک بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اسے سیاست سے کیا۔ جب نیک لوگ سیاست سے نکل جاتے ہیں تو سیاست ایسی ہو جاتی ہے جیسی آج کل ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب چلا رہے ہیں جی امیروں کو چھوڑ دیا، غریبوں پہ ٹیکس لگا دیا۔ تو بھئی امیر تو ان کے ساتھ کے بھائی لوگ ہیں، اور جن کو آپ نے ووٹ دیا ان میں بھی ایسا کوئی نہیں جس نے اربوں روپے یا کروڑوں روپے ملک کے کھائے ہوئے نہ ہو۔ جو رشوت لیتے ہیں وہ الگ، جو منصوبوں سے کھاتے ہیں وہ الگ، اور جو سامنے 80 82 کروڑ 2 ارب 10 ارب قرضہ لے کر معاف کرا لیتے ہیں، اس کی تو کوئی تک نہیں بنتی۔ رشوت ثابت کرنا مشکل صحیح، چوری ثابت کرنا مشکل صحیح، تو جنہوں نے اربوں کے قرضے لے کر معاف کرا لیے اس کی تو کوئی تک نہیں بنتی۔ پیسہ عوام کا ہوتا ہے، معاف حکمران کر دیتے۔ کیا کسی سے وہ قرضہ واپس لیا گیا؟ کوئی بات چل رہی ہے کہ تم نے اتنے پیسے کھائے ہیں واپس کر دو؟ الیکشن سے پہلے یہ موجودہ حکمران بھی الیکشن سے پہلے کیا کیا گنواتے تھے زرداری صاحب کا، وہ کھا گیا، وہ کھا گیا، وہ اب نہیں کہتے کھا گیا۔ اب کبھی سنا آپ نے کسی نے نئی حکومت نے کہا ہو کہ اتنے پیسے زرداری کھا گیا، اتنے سوئس بینکوں سے واپس لائیں گے؟ روز کہتے تھے سوئس بینکوں سے پبلک کا پیسہ واپس ہے، اب تو نہیں کہتے، کیونکہ اب خود کھانے میں لگ گئے ہیں، فرصت ہی نہیں ہے کسی کا کھایا ہوا کیا اگلائیں، اب تو خود کھانے میں۔ تو جب نیک لوگ اس میدان سے نکل جاتے ہیں تو یہی اشر ہوتا ہے۔ ہر میدان میں اللہ کے بندوں کا وجود ہی باعث برکت ہوتا ہے۔ آپ کو جس جمہوریت پہ بڑا لوگوں کو ناز ہے کہ مغرب میں جمہوریت ہے، فلاں جمہوریت ہے، سب جگہ حال اس سے بھی بدتر ہے۔ ہر جگہ یہی فراڈ چل رہا ہے، ہر جگہ یہی دھوکے بازی چل رہی ہے، اور اللہ کی مخلوق کو بندوں کے رحم پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور جو بندے اوپر ہیں وہ بھیڑیے بن گئے ہیں۔ اور ہر ملک میں یہی حال ہے۔ یہ جو موجودہ جمہوریت ہے اس کا خاصہ ہی یہی ہے کہ بہت سے لوگوں کو غلام بنا لیا جائے اور چند لوگوں کو ان پر مسلط کر دیا جائے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ شکر ادا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ مجھے سلطنت عطا فرمائی اور مجھے علم تعبیر سے نوازا، مجھے نبوت عطا فرمائی۔ فاطر السماوات والارض، اے ارض و سما کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، تیری ہی کرم سے سارے کام ہو رہے ہیں۔ مجھ پر یہ احسان بھی فرما توفنی مسلمہ، دنیا میں تو نے بڑی عزت دی، حکومت و سلطنت دی، دین میں تو نے نبوت کے عالی مقام سے سرفراز، اب مجھ پر یہ مہربانی بھی فرما کہ مجھے اسی حالت میں، اسی ایمان میں، اسی اسلام میں موت بھی دینا۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور آخرت میں مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ نبوت ایک ایسا عطیہ ہے اللہ کا جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، وہ بھی ہے، لیکن جب عطا ہوتی ہے تو نبی کی ذات کا وصف بن جاتی ہے، نبوت سلب نہیں کی جاتی، واپس نہیں لی جاتی۔ اس کے باوجود اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھانا اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا۔ تو ہم ہمیشہ دنیا کے شکوے کرتے رہتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے مرنا بھی ہے، موت آنی ہے، اللہ مجھے دین پہ، اسلام پہ، مسلمانوں کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اور آخرت بھی نیک لوگوں کے ساتھ میری کرے۔ اور یہ تب بھی زیب دیتا ہے کہ بندہ اگر دنیا میں نیکی کا ساتھ دے تو آخرت میں بھی طلب کر سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے آخرت میں بھی نیکوں کے ساتھ رکھنا۔ اور دنیا میں اگر ہم بدکاروں سے چمٹے رہیں
تو یہ عجیب بات ہے کہ بندہ چمٹا تو بدکاروں سے رہے اور آخرت میں نیکوں کی ساتھ کی امید رکھے، جو ہم میں سے اکثریت کی ہوتی ہے کہ دنیا میں تو ہم جو جی چاہتے ہیں کرتے ہیں، آخرت میں ایسے شہید ہو گیا، ساری زندگی اللہ کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، ساری زندگی میرا خیال ہے مرنے تک انہیں وضو نماز آتا نہیں ہے۔ مرکزی وزراء پچھلی حکومت کے 2 مرکزی وزیر داخلہ اور وہ جو شاہراہوں کا وزیر تھا، دونوں کو میں نے سنا دونوں نے کل شریف نہیں پڑھ سکے، دونوں نے غلط پڑھا۔ کل شریف قرآن کی وہ صورت ہے جو ہر جاہل اور اجڑ نے بھی یاد کی ہوئی ہے اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، جسے اور کچھ نہیں نہ آتا وہ اپنی ساری نماز کی ساری رکعتوں میں کل شریف ضرور پڑھتا ہے، یہ اسے بھی یاد ہوتی ہے، انہیں کل شریف بھی یاد نہیں تھا، غلط پڑھ رہے تھے۔ تو زندگی تو ان لوگوں کو تاج دے اور ساری عمر ان کے بوٹ صاف کرتے رہے اور کہے مرنے کے بعد مجھے جنت میں لے جانا، اور یہ جب یہ جنہیں کلمہ نہیں ہے جب یہ مرتے ہیں تو پھر لیبل لگ جاتا ہے شہید ہو گئے۔ چلو مر کے تو تم نے مانا کہ اللہ بھی ہے اور آخرت بھی ہے، زندگی میں نہیں مانا، مر کے مانا پھر شہید ہو گئے، لیبل لگ گیا۔ لیبل لگانے سے بات نہیں بنتی، زندگی میں شہید ہونا چاہیے، اپنی خواہشات کو شہید کرنا چاہیے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوں، اپنے نفس کے ان مطالبات کو شہید کر پھر خود کو بھی شہادت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اللہ کریم مجھے دنیا سے اسلام کی حالت میں اٹھانا اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمانا۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرے محبوب یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، صدیاں بیت چکی ہیں، یوسف علیہ السلام کو گزرے، مفصل قصہ کہیں بیان نہیں ہوا، جو کتابیں ان پر نازل ہوئی انہوں نے ان میں تخریب کر دی، کمی بیشی کر دی، تو جو بات تھی بھی وہ بھی انہوں نے گھٹا بڑھا دی، اور کچھ جزیات تھیں جو ان کے پاس ہیں، اور یہ باتیں دنیا سے پوشیدہ ہو چکی تھیں، عالم غیب میں تھیں، ہم نے بذریعہ وحی آپ کو بتلا دی، علم غیب وحی کے ذریعے آپ کو عطا فرما دیا، یہ مغیبات تھے ان پر ہم نے آپ کو آگاہ فرمایا۔ وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مشورے کر رہے تھے اور وہ تدبیریں کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے، تو آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، یہ چیزیں تو بہت پہلے بیت چکی۔ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، آپ تو چاہتے ہیں کہ دنیا ساری مسلمان ہو جائے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے پاس اختیار ہے، آپ کے چاہنے سے تو میرے حبیب نہیں ہوں گے، چونکہ حضور کی خواہش تو یہ ہوتی تھی کہ میری بعثت کے بعد کوئی جہنم میں نہ جائے، اور آج بھی حضور یہی چاہتے ہیں، آج بھی نبوت حضور کی ہے، آج بھی آپ کی تمنا تو یہی ہے کہ لوگ میرے دامن سے وابستہ ہوں۔ اب یہ لوگوں پر ہے کہ وہ کس کے دامن سے جا چمٹتے ہیں، کیونکہ اختیار دیا ہے اللہ نے، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو۔ پھر اتنے کرم کے باوجود میرے حبیب آپ کا عالم یہ ہے کہ ما تسألہم علیہ من اجر، قرب الہی اور اللہ کی جنت عطا کرنے والے نبی، آپ اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، آپ کو لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، آپ لیتے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان وَإِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، جو کچھ آپ فرماتے ہیں یہ تو پورے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، بھلائی ہے، سب پر کرم ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور صرف یہ نہیں کہ آپ نے یہ قصہ سنا دیا تو یہ ایک آپ کا معجزہ ہے، اللہ کی کائنات میں کتنے عجائبات ہیں، آسمانوں میں، زمینوں میں، یمرون علیہا، جن کو روزمرہ دیکھتے ہیں، جن پر سے گزرتے ہیں۔ سائنسدانوں نے کتنی تحقیقات کی، ستارے سیارے کھنگال مارے، چاند پر مشینیں پہنچ گئیں، وہاں جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، سورج میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کھنگالتے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں دیکھتے اس سارے کو بنانے والا چلانے والا کون؟ یعنی انہیں مختلف نظام نظر آتے ہیں، مختلف باریکیاں نظر آتی ہیں، تو ان نظاموں کو بنانے والا چلانے والا انہیں نظر نہیں آتا۔
ورنہ اللہ کی عظمت کے نشان تو بے شمار ہیں، جن پر سے جاہل بھی اور عالم بھی، نیک بھی اور بد بھی، رات دن جس کو سابقہ پڑتا ہے گزرتا ہے۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بلکہ اکثریت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کی پر ایمان لانے کی بجائے اس کے بے شمار شریک گھڑ لیتے ہیں، اور جس چیز میں عجیب شے دیکھتے ہیں اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو مخلوق ہے، اس میں یہ عجیب صفت کس نے پیدا کی، وہ کون ہے جس نے اس کو بنایا۔ اس طرف نہیں جاتے، جس چیز میں کوئی عجیب شے نظر آئے اسی کو سجدے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ أَفَآمَنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ وَتَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کیا یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اچانک اللہ کا عذاب آ جائے یا اچانک قیامت قائم ہو جائے تو پھر یہ مانیں گے؟ پھر ماننے کی فرصت کب ہو؟ اللہ کا عذاب آ جائے گا تو تباہ کر دے گا، پھر تو توبہ کی فرصت نہیں۔ قیامت قائم ہو جائے گی تو عمل کا معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر تو جزا کا دور شروع ہو جائے گا، پھر مانا تو کیا مانا۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، یعنی اسلام ہر اعتبار سے صحیح ترین راستہ ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، تاریخی اعتبار سے دیکھیں، آپ منزل من اللہ کتابوں سے دیکھیں، آپ عقلی دلائل سے تجزیہ کر لیں، تو شریعت کا ہر حکم متوازن، معتدل اور عین وقت کی ضرورت کے مطابق موضوع ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، جتنے احکام، جتنے کام کرنے کے طریقے اسلام میں شریعت کے مطابق، دوستی دشمنی کا طریقہ، جنگ صلح کا طریقہ، خرید و فروخت کا طریقہ، سیاست کا طریقہ، نکاح طلاق کا طریقہ، والدین اولاد سے سلوک کا طریقہ، جتنے شرعی احکام ہیں ان کا منتہائے نظر یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ سے ملا۔ ایک وہ جو کام کر رہا ہے وہ بھی سلیقے سے ہو، بہت خوبصورت انداز میں ہو، وہ بھی ٹھیک ہو، اور اس کے نتیجے میں وصال الہی جو ہے وہ مفت میں مل جائے۔ ادعو الی اللہ۔ اب اگر اسلام کے نام پر کوئی بدعتیں شروع کر دے، بدعت کیا ہے؟ بدعت کا لفظی معنی ہے نیا کام شروع کرنا۔ کوئی ایسا کام جس کی اصل حضور کی ارشادات میں یا صحابہ یا سلف صالحین سے کوئی اثر نہ ملتا ہو کہ یہ کرنا بھی ثواب ہے، وہ کوئی کام ہو۔ اس زمانے میں چائے نہیں تھی، اب ہم ضرور پیتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ چائے پینے سے 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہے تو بدعت بن جائے گی۔ ہم چائے پیتے ہیں، مباح ہے، حلال چیزوں سے بناتے ہیں، مباحات میں ہے، اس دور میں نہیں تھی، اس دور میں یہ کھانے نہیں تھے جو اب ہم کھاتے ہیں، یہ مباحات میں سے اجازت ہے۔ لیکن اب اگر ہم کہیں جی کڑھائی گوشت کھانا جو ہے یہ ایک عمرے کا ثواب ہے تو یہ بدعت بن جائے، یعنی کسی ایسے کام پر جس کی اصل عہد نبوی میں نہ ہو، جس کا حکم حضور نے نہ دیا ہو، جس کو آپ نے پسند نہ کیا ہو، جس کی کوئی دلیل سلف صالحین سے نہ ملتی ہو، اسے ثواب کہنے سے وہ بدعت بن جاتی، مباح کہنے سے نہیں، جائز کہنے سے نہیں، ثواب کہنے سے۔ تو اب ہم کتنی باتیں گھڑ چکے ہیں کہ یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے جی، بلکہ یہ حلوے پکاتے، اس رات کو حلوہ پکانا بھی ثواب ہے۔ کیا عہد نبوی میں پکتا تھا؟ یہ رات تو اس عہد میں بھی آتی تھی، خلافت راشدہ میں بھی یہ سارے راتیں آتی تھیں، ان میں حلوے پکتے تھے۔ کہتے ہیں جی ثواب ہے، ثواب کدھر سے آ گیا بھائی؟ کھانے پینا ہے، روز کھاؤ، اس رات میں اتنے نفل پڑھنا ثواب ہے، اگر اس کی اصل شریعت میں ہے تو درست، اگر نہیں ہے تو بدعت ہے۔ تو جو کام دین کا حصہ بنا دیا جائے، جس پر ثواب عذاب کا عقیدہ رکھا جائے اور اس کی اصل نہ، وہ بدعت ہوتی ہے۔
آپ فرماتے ہیں ہاذہ سبیلی، میرا راستہ بالکل سیدھا اور واضح، ادعو الی اللہ، میرے راستے کا ہر کام بندے کو واصل باللہ کرتا ہے، راستے میں کہیں نہیں روکتا۔ بدعتیں راستے میں روک دیتی ہیں، خرافات راستے میں روک دیتی ہیں، اور کفر اور شرک تو خیر ہے ہی گمراہی، وہ تو الٹا چلنے کا نام ہے۔ اور پھر الا بصیرہ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میرے پیروکار ہیں، ہم اندھادھند حکم نہیں دیتے۔ الا بصیرۃ، انسانی شعور اور صالح مزاج اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے جو اسلام حکم دیتا ہے، عین عقل سلیم کے مطابق ہے۔ الا بصیرت، دنیاوی اعتبار سے بھی اخری اعتبار سے بھی ہر لحاظ سے موزوں تر ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ اس موزوں ترین راستے کو چھوڑ کر درمیان میں رواجات پہ چل پڑتے ہیں، وہ آپ کے راستے پر نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیدھا تک اور اللہ علیہ واصل باللہ کرنے والا ہے، کہیں چھوٹے چھوٹے سٹیشنوں پہ نہیں رکتا۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور جو لوگ خرافات کرتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے۔ جو لوگ بدعات اور خرافات اور رسومات میں کھو جاتے ہیں، اللہ اس سے بلند تر ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں، یعنی کوئی بھی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، آپ کی بیوی بچے ہیں، آپ کھاتے پیتے ہیں، آپ سوتے جاگتے ہیں، تو ذرا ان سے پوچھو جو پہلے انبیاء آئے تھے کیا وہ انسان نہیں تھے؟ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، پہلے بھی تو مرد ہی تھے جن پر ہم نے وحی کی۔ تو یہاں یہ بھی واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی عورت پر نبوت نہیں آئی، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، کیونکہ یہاں قرآن نے کہہ دیا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم سے پہلے جتنے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے بھیجے وہ مرد تھے۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تکمیل نبوت، اگر بعد میں کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اللہ فرماتا آپ کے بعد جو آئے گا وہ بھی مرد ہوگا، انسان ہوگا، بعد کی بات نہیں ہے، بات پہلے پہلے ختم ہو گئی۔ تو فرمایا وما ارسلنا من قبلک، آپ سے پہلے جتنے نبی ہم نے بھیجے وہ سارے مرد تھے، انسان تھے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، یعنی کام چلانا اور سربراہی کرنا اور فیصلے کرنا یہ خواتین کا کام نہیں ہے، یہ منصب مردوں کا ہے۔ نوحی الیہم، ہم ان پر وحی کرتے تھے، من اہل القری، وہ لوگوں میں مل جل کر رہنے والے لوگ تھے، شہروں میں دیہاتوں میں، عام انسانوں کی طرح۔ اللہ کے نبی اور رسول بھی انسان تھے، عام لوگوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا تم لوگوں نے زمین پر پھر کر نہیں دیکھا؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تم سے پہلے جو قومیں گزری ان کا انجام کیا ہوا؟ روئے زمین پر تاریخی آثار کو دیکھ کر تم اندازہ نہیں لگاتے؟ کتنی ایسی بستیاں جن کا نشان ہی نہیں ملتا، کتنے ایسے محلات تھے جن کے کھنڈر بھی نہیں ملتے، کتنے ایسے محلات ہیں جو ثابت سلامت کھڑے ہیں، لوگوں نے محفوظ کر لیے، لیکن انہیں سیرگاہ اور عجائب گھر بنایا ہوا ہے۔ کہاں گئے وہ شاہی دبدبے، کہاں گئی وہ رونقیں، اور کہاں گئے وہ ہٹو بچوں کے آوازیں، اور کہاں گئی وہ فوجیں اور طاقتیں، اور کہاں گئے وہ مخملی پردے اور غلاف؟ کچھ بھی نہیں ہے، لوگ سیر کرتے پھر رہے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جن کے محلات کے کھنڈر گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں کوئی شاہی محل تھا، یہاں شاہی قلعہ تھا۔ تو تمہیں اس کی سمجھ نہیں آتی، اگلوں کا انجام نہیں دیکھتے۔ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تم سے پہلے جو تھے جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مقابلے کیے اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں گمراہی کی طرف گئے، تباہ ہو گئے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا فَلَا تَعْقِلُونَ،
اور تم میں اتنی عقل بھی نہیں ہے، تم نہیں سمجھتے کہ آخرت کا گھر جو ہمیشہ کا گھر ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہ صرف اہل تقوی اور نیک لوگوں کے لیے. برائی کر کے تم آخرت نہیں پا سکتے، نیکی ہی سے پاؤ گے، اور نیکی اتباع رسالت کا نام ہے. فرمایا انبیاء پر بھی مشکل وقت آئے، قوموں نے بڑا تنگ کیا، لوگوں نے بڑا گھبرایا، قومیں لشکر لے کر مقابلے میں آ گئیں. حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، حتیٰ کہ انبیاء بھی یہ سوچنے لگے کہ اب یہ لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے، اب یہ ہمیں تہتے کر کے ہی رہیں گے، اب یہ بہت بپھر گئے ہیں اور یہ ہماری بات نہیں مانتے. تو فرمایا ایسی حالت میں بھی جاءہم نصرنا، ہماری مدد انبیاء کے پاس پہنچی، انبیاء کو ہم نے محفوظ رکھا، اور جو انبیاء کی مخالفت کرتے تھے ان پر عذاب نازل فرما کر انہیں تباہ و برباد کر دیا. فنجی من نشاء، جن کو ہم چاہتے تھے ان کو بچا لیا، ان کی حفاظت فرمائی. لا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور جو لوگ جرم کرتے ہیں ان سے ہمارے عذاب کو ہٹایا نہیں جا سکتا. آج ہم اپنی حالت دیکھیں تو ہم کہتے ہیں دہشت گردی ختم ہونی چاہیے، لیکن یہ دہشت گردی تو عذاب الہی ہے، اور ہم پر اس لیے وارد ہے کہ ہم جرم کرتے ہیں. جرم چھوڑنے کی بات کوئی نہیں کرتا. سود کھاتے ہیں سرکاری طور پر، سارا نظام سود، یہ سود کو بند نہیں کرتے، دہشت گردی کو بند کرنا چاہتے. کلب اور کعبہ خانے اور بدکاری کے اڈے اور شراب خوری کے اڈے بند نہیں کرتے، دہشت گردی کو بند کرنا چاہتے ہیں. درخت کو نہیں کاٹتے، کہتے ہیں اس پر پھل نہیں آنا چاہیے. جب درخت بھی ہے، اس کی جڑوں کو پانی بھی دے رہے، اس کی حفاظت بھی کر رہے، تو اس پر پھل بھی تو آئے گا، وہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے، کھاؤ. یہاں یہی قانون بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے عذاب سے جان چھڑانی ہے تو جرم چھوڑ دو، دیانتدار ہو جاؤ، عقیدہ درست کر لو، ناپ تول پورا کرو، حلال کھاؤ، حرام چھوڑ دو، رشوت چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، جائز وسائل سے نکاح کرو، برائی چھوڑ دو، کعبہ خانے چھوڑ دو، شراب پینی بند کر دو. جرم چھوڑ دو گے تو سزا معاف ہو جائے گی. لیکن ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، جو جرم کرتے رہتے ہیں ان پر سے عذاب الہی کو ٹلانے والا کوئی نہیں، پھر یہ سزا بھی تمہیں بھگتنی ہوگی. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اہل بصیرت کے لیے تو ان قصوں میں بہت ہی عبرت کے سامان ہیں. ما کان حدیث یفترا، قرآن کریم کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو کسی نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہو. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ پہلی کتابیں بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں اور قرآن بھی ان کی تصدیق کرتا ہے. آج تک جتنے صحیفے، جتنی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، کہیں ان میں جو واقعہ بیان ہوا ہے کسی میں آپ کو کوئی تقابل نظر آیا یا ایک دوسرے کے خلاف نظر آیا؟ ہرگز نہیں. وہی کھری کھری بات بیان ہوتی ہے. وتفصیل کل شیء، اور زندگی کے تمام امور کو مفصل قرآن بیان کر دیتا ہے. پوری زندگی کا نظام، جینے مرنے سونے جاگنے، دوستی دشمنی کاروبار ریاست سلطنت، پوری زندگی کی تفصیل بیان کر دیتا ہے اور اس میں رہنمائی کرتا ہے. یہ نہیں کہ صرف بتا دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے یہ بھی ارشاد فرما دیتا ہے. اور یہ کرنا اللہ کی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں نور ایمان نصیب ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔